ویورز، امریکہ نے افغانستان پر اکتوبر 2001 میں حملہ کیا۔ اس جنگ کا آغاز گراؤنڈ پر امریکی اسپیشل فورسز اور امریکی ایئر فورس نے اپنے جنگی جہازوں کے ذریعے کیا۔ اس وقت امریکہ کی ایئر پاور کا سامنا کرنا تقریباً ناممکن تھا، صرف چند ہی ہفتوں کے بعد طالبان کی حکومت کا صفایا ہو گیا اور امریکہ افغانستان کا نیا حکمران بن گیا۔ امریکی فوج کو اس جنگ کے دوران لوکل افغان وارلارڈز کی ضرورت تھی، جن کا کام زمین پر امریکی اسپیشل فورسز یا کمانڈوز کے ساتھ ساتھ لڑنا تھا، اور یہاں پر ناردرن الائنس یا شمالی اتحاد نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا۔ یہی ناردرن الائنس کچھ سال بعد جا کے افغان نیشنل آرمی میں تبدیل ہو گئی۔ اس اتحاد میں افغانستان کے کئی نسلی گروپس شامل تھے۔ تاجکس کی قیادت امراللہ صالح، عبداللہ اور یونس قانونی جیسے لوگ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی پرو یو ایس پشتون وار لارڈز بھی اس اتحاد میں شامل تھے، لیکن ان سب لوگوں سے زیادہ طاقتور اور امریکہ کی نظر میں سب سے کام کا وار لارڈ صرف ایک ہی شخص تھا۔ یہ شخص عبدالرشید دوستم تھا۔ عبدالرشید دوستم ناردرن الائنس میں لڑنے والے ازبک سولجرز کا لیڈر تھا، اور اس وقت وہ مزار شریف میں اپنے ہیڈ کوارٹر سے طالبان کے قبضے کی وجہ سے بھاگ چکا تھا۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ اب طالبان فوجی امریکی بمباری اور گراؤنڈ پر موجود ناردرن الائنس کے فوجیوں سے اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ اس دوران ہزاروں طالبان کو مار دیا گیا اور اس سے کئی زیادہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنا بڑا ضروری ہے، طالبان فائٹرز اور ناردرن الائنس کے سپاہی ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے، کیونکہ کچھ ہی سال پہلے جب طالبان نے افغانستان پر حملہ کیا تو انہوں نے ہزاروں ازبکس، ہزارہ شیعز اور تاجکس کو بہت ہی بے دردی سے مارا تھا۔ اب ناردرن الائنس کا لیڈر عبدالرشید دوستم ان سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں تھا۔ یہاں پر کچھ ذکر عبدالرشید دوستم کی ذاتی عادات کا بھی ہو جائے۔ یہ شخص طبیعتاً بہت ہی ظالم اور تشدد پسند ہے، اور اپنے آپ کو پرومیننٹ شو کرنا اس کا بڑا شوق ہے۔ شاید اسی لیے اس نے حالیہ سالوں میں اپنے آپ کو خود ہی فیلڈ مارشل یعنی آرمی چیف سے بھی بڑا عہدہ دے دیا۔ گرفتار طالبان قیدیوں کی بدقسمتی کہ وہ اس شخص کے انڈر واچ تھے، اور ان طالبان قیدیوں کو کئی سال پہلے ہونے والے قتل عام کی قیمت چکانی پڑی، اور یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے دشت لیلی کے صحرا میں ہونے والے قتل عام کی۔ نومبر 2001 میں امریکی اسپیشل فورسز اور شمالی اتحاد قندوز شہر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اس شہر میں 8000 سے زیادہ طالبان تھے۔ ان سب نے سرنڈر کیا، اور ان کو عبدالرشید دوستم کے گروپ جنبش ملی کے سپاہیوں نے قلعہ جنگی نام کے ایک جیل میں ڈال دیا۔ یہاں پر یہ قیدی ایک بغاوت بھی کرتے ہیں اور کئی دن تک جیل کا کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی ہارڈ کور اور بیٹل ہارڈن چیچنین، عرب اور القاعدہ کے لوگ تھے۔ کچھ دن کی لڑائی کے بعد اس بغاوت کو کچل دیا گیا اور جیل کا کنٹرول دوبارہ ناردرن الائنس کے پاس آ گیا۔ اب ان قیدیوں کو قندوز سے شبرغان جیل لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سفر میں کئی دن لگنے تھے، چنانچہ سخت سردیوں میں 2000 سے زیادہ طالبان اور القاعدہ فائٹرز کو کنٹینر میں ڈال کر قندوز سے شبرغان پریزن روانہ کر دیا گیا۔ ایک دن کے سفر کے بعد یہ کنٹینر صوبہ جاوزاں میں دشت لیلی نام کے ایک صحرا پہنچ گئے۔ یہ ایک ایسا صحرا تھا جہاں پر دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، چنانچہ عبدالرشید دوستم کے پلان کے مطابق ان کنٹینرز کو صحرا کے بیچ کھڑا کر دیا گیا اور باہر سے ان کو لاک کر دیا گیا، اور یوں کچھ ہی گھنٹوں میں اندر موجود طالبان اور القاعدہ قیدی ایک ایک کر کے دم گھٹنے سے مر گئے۔ 2 دن بعد جنبش ملی کے سپاہی عبدالرشید دوستم کی قیادت میں دشت لیلی میں اس جگہ پہنچ گئے جہاں پہ ان کنٹینرز کو کھڑا کیا گیا تھا، اور ان کنٹینرز کو کھول دیا گیا۔ اندر موجود زیادہ تر قیدی مردہ پائے گئے، لیکن کچھ ابھی بھی زندہ تھے۔ ان کو باہر نکالا گیا اور ہاتھ پیر باندھ کر ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کچھ آئی وٹنس یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بربریت کے وقت وہاں صرف عبدالرشید دوستم نہیں تھا، بلکہ یہ سب کچھ CIA اور US اسپیشل فورسز کی نگرانی میں ہوا تھا۔ ان سب کی لاشوں کو اسی جگہ صحرا میں ہی دفن کر دیا گیا۔ ان واقعات کا پتہ شاید کسی کو بھی نہیں چلتا، لیکن 2002 میں میسیکر دی کنوائے آف ڈیتھ کے نام سے ایک ڈاکومنٹری ریلیز ہوئی، جس میں ویڈیو ایویڈنس اور عینی شاہدین کے بیانات پیش کیے گئے، جس کے ذریعے یہ ثابت ہوا کہ یہ قتل عام دشت لیلی کے صحرا میں عبدالرشید دوستم کی قیادت میں ہوا تھا۔